السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ وتر کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، وتر کی نماز میں کس رکعت میں دعائے قنوت کو پڑھا جاتا ہے، اور دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے مادھیم سے ساری بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ وتر کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، اور دعائے قنوت کہاں پر پڑھا جاتا ہے، اور دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھا لگے تو شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عشاء کی 4 رکعات فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعات سنت اور 2 رکعات نفل پڑھنے کے بعد جو 3 رکعات پڑھی جاتی ہے اس کو وتر کہتے ہیں۔ تو وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، تو سب سے پہلے آپ کو سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، اور دونوں پیر کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رہے۔ آپ پیر کو زیادہ پھیلا کر نہ رکھیں یا زیادہ چپکا کر نہ رکھیں، بلکہ 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں۔ اس کے بعد دل میں یہ پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں وتر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر آپ زبان سے کہہ لیں گے تو بہتر ہے، یہ مستحب ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل میں یہ پکا ارادہ ہے کہ ہم وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی نیت مانی جائے گی۔ زبان سے نہیں بھی کہیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے کہہ لیں گے تو مستحب ہے۔ اور اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح زبان سے کہیں کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر کی واجب، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو سے لگا کر اللہ اکبر کہتا ہوا لا کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آہستہ سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو الحمد شریف کی پوری تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورت ملانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ جتنا مرتبہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے 5 بار ہو، 7 بار ہو، 9 مرتبہ ہو، 11 مرتبہ ہو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر آپ کو رکوع سے اٹھ جانا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم از کم 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ زیادہ جتنا مرتبہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو 2 سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد پوری الحمد شریف کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد الحمد شریف کی تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ کو ایک سورت ملانا ہے۔ جیسے کہ آپ نے پہلی رکعت میں علم ترا کو پڑھا تھا، اب اس رکعت میں علم ترا کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے لیلاف قریش کو پڑھا، اس سے پہلے والی سورت کو یا اس سے پہلے والی آیت کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، علم ترا کے بعد جو سورت ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو اب مثال کے طور پر ہم نے لیلاف قریش کو پڑھا، اس کے بعد آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ پھر آپ کو کم از کم
3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع سے اٹھیں گے، پھر آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے، 2 سجدہ کرنا ہے، دونوں سجدوں میں آپ کو کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو تشہد میں بیٹھ جانا ہے، تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے اور تشہد پڑھیں گے، یعنی پوری التحیات پڑھیں گے، جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پوری الحمد شریف کی تلاوت کریں گے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کو پھر ایک سورت ملانا ہے، جیسے مثال کے طور پر الحمد شریف ختم ہونے کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد کو پڑھا، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورت ملانے کے بعد آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، تیسری رکعت میں قراءت کے بعد یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورت ملانے کے بعد آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتا ہوا پھر لا کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت ملانے کے بعد پھر سے ہم جب نیت باندھیں گے، پھر سے جب ہم اللہ اکبر کہتا ہوا ناف کے نیچے لا کر ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد آپ کو دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت یہ ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک نخشى ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت ہے، اور دعائے قنوت وتر میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، جس کو یہ دعا یاد نہیں ہے یعنی دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اگر کسی کو یہ بھی یاد نہ ہو تو وہ صرف 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں: اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اتنا پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 2 سجدہ کریں گے، اس کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور جس طرح باقی نماز پوری کرتے ہیں اسی طرح آپ نماز پوری کریں گے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ وتر کی نماز میں ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے، اور ہر رکعت میں سورت ملانا یہ واجب ہے۔ ہر رکعت میں سورت ملانا یہ واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، جیسے کہ وتر کی آخری رکعت میں ہمیں دعائے قنوت پڑھنا تھا، لیکن دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور سیدھا رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ ہمیں دعائے قنوت پڑھنا تھا لیکن ہم تو رکوع میں آ گئے، اب کیا کریں؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بات آپ بھی اپنے ذہن و فکر میں رکھیں، اگر وتر میں آپ دعائے قنوت کو پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں جانے کے بعد آپ کو یاد آیا تو پھر آپ قیام کی طرف لوٹ نہیں سکتے ہیں اور رکوع میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ نماز پڑھتے رہیں، نماز جاری رکھیں، اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا
کہ وطر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔